اللہ پاک کے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا پاک کا یہ ہمیں سبق ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے اوپر نعمتیں ہوں تو اپنی نعمتوں میں دوسرے بھائیوں کو شریک کیا کرو، تلاش کرو ایسے افراد جو مستحق ہیں، واقعی مستحق ہیں، اپنے خاندان سے شروع کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے سگے بھائی، سگے رشتہ داروں میں کوئی خالہ، کوئی ایسے افراد موجود ہوں جو کہتے نہ ہوں لیکن مستحق ہوں۔ کسی بچے کی آپ ذمہ داری اٹھا لیں، ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، وہ تعلیم نہیں دلوا پا رہے، کام پر ڈالا ہوا ہے، مزدوری کروا رہے ہیں، تو آپ اس بچے کی ذمہ داری اپنے پاس لے لیں۔ مہینے کا زیادہ سے زیادہ خرچہ 5 سے 7 ہزار آ جائے گا، اچھے سے اچھے اسکول میں اگر آپ دلواتے ہیں تو لے لیں، بچے کو اٹھا لیں، ان کا یہ بچہ آپ پڑھانا ہے، آپ نے ابھی اس کی عمر پڑھنے کی ہے، اگر تعلیم تربیت سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تو یہ بڑا ہو کر کہاں دھکے کھاتا پھرے گا بیچارہ، ساری زندگی اس کی جو زندگی ہے وہ محنت مزدوری میں جائے گی، کیا کرے گا آگے نکل کے۔ کسی بچی کا اپنے محلے میں آس پاس دیکھے، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو کاموں پر ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور ان بچیوں کے ساتھ جو گھروں میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے دوسروں کے ہاں، ظلم کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، بڑے وڈیرے لوگ ان بچیوں پر جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے، وہ کیوں اس ماں نے اس بچی کو ڈال دیا کہ ابھی تیرے زبان بھی نہیں صحیح طرح کھل رہی ہے، تو ماں باپ بھی کہنا نہیں سیکھی ہے، اور جا کر دوسرے گھروں میں کام کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کیوں دھو رہی ہے؟ اس ایسی حالت کیوں آ گئی ان لوگوں پر؟ کیا ایسے افراد کے خاندان میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوتے جو اس بچی کی ہیلپ کر سکے اور ان کو 2 ٹائم کے گھر کا کھانا پہنچا سکیں یا اس کی اچھی تعلیم کا اہتمام کر سکیں؟ یقیناً ایسے افراد ہوں گے، لیکن جب وہ درد اٹھے گا نا اپنے اندر سے، کاش کہ وہ درد نصیب ہو جائے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بار بار فرمایا ہے کہ مسلمان کو اپنا درد سمجھو، مسلمان کا درد اپنا درد سمجھو۔ کیوں یہ ساری کیفیت بنتی ہے؟ اگر ہم حق داروں تک حق ان کے پہنچا دیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، وہ بچیاں کا لانے والے وقت میں یقین جانے وہ گھروں کے اندر ان کے ماں باپ سوئے ہوئے بھی ہوں گے نا، ایک کہتے ہیں نا دل سے دعا نکلنا، تو ہر انگ سے ان کے لیے، ان کی طرف سے ہمارے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی جو یہ کام کر رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا، اس سبق میں ایک بڑا کمال سبق موجود ہے۔ آپ بھائی اکثر وہ واقعہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، جب پہلی بڑی جنگ ہوئی تھی ہمارے اسلام کی ہسٹری کی، جنگ بدر، اس میں کئی کافر قیدی ہو گئے تھے، وہ قیدی کافر جو پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، اور کئی بچے ابھی ہمارے مسلمانوں کے ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نیا نیا اسلام پروان چڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی دشمنوں کے قیدیوں کی جو شرط رکھی تھی، سارے بھائی جانتے ہیں وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جس قیدی کو پڑھنا آتا ہے، ہمارے مسلمان ایک بچے کو، 2 کو، 3 کو پڑھنا سکھا دے، میں اس کے بدلے اسے رہائی عطا فرما دوں گا، قید سے رہائی دے دوں گا۔ فرمایا جس کو لکھنا آتا ہے، ہمارے بچے کو لکھنا سکھائے، میں اس کو قید سے رہا کر دوں گا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دلوانا، توجہ دلوانا کس درجے پر جا کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلوائی ہے۔ پھر ہم بچپن میں وہ پڑھا کرتے تھے، جب اسکولوں میں ہوتے تھے نا، تو بچپن میں وہ دعا ہوتی تھی اسکولوں میں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو۔ شمع کیا ہوتی ہے؟ شمع روشنی بکھیرنے والی، زندگی شمع کی صورت ہو، مطلب کہ جہاں میں جاؤں وہاں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے، میری وجہ سے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ آج اللہ پاک نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، پیسہ دی ہے، اللہ پاک نے کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں واپس آ جائیں، جو کر رہے ہیں مزید آگے بڑھیں، لیکن جو ادھر ادھر سے توجہ ہٹائے ہوئے ہیں، صرف اپنے اوپر نظر ہے، کہتے ہیں کہ جناب بس صرف میں نے اپنا ہی سیٹ اپ سیدھا کرنا ہے، میں ان کو دعوت دوں گا، اپنا بھی کریں، بچوں کا بھی کریں، اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن اللہ پاک کے دیے ہوئے سے نکالیں پیسہ جیبوں سے، اکاؤنٹوں سے، بینکوں سے۔ یہ غربا مساکین جو ہمارے رشتہ دار عزیز و قربا پھر رہے ہیں، کوئی رشتہ داروں میں نہ ہی ہو، محلے میں سے کوئی اٹھا لیں، اور آپ میں سے کوئی بھائی بھی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو بڑی بڑی محفلیں کروا کر پیسے وہاں اڑوانے والے، شادی کے پروگراموں پر لگوانے والے ہیں، تو میں ان سے بغیر کسی بھی ہچکچاہٹ کے یہ کہوں گا، بغیر مجھ سے آپ ناراض ہوئے، برائے مہربانی یہ بڑے بڑے جو لاکھوں کروڑوں کے پروگرام ہوتے ہیں اور محفلیں کروا کر ایک رات کے بڑے بڑے نعت خواہ منگوا کر ان پر پیسہ اڑا دیا جاتا ہے نا، پیسہ روک لیجئے میرے پیارے بھائیوں، وہ پیسہ روک کر مدارس پر لگائیے، وہ دن رات اللہ پاک کا دین اور رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھانے میں مصروف بیٹھے ہوئے ہیں۔
اپنے محلے میں لگائیے، اپنے گھر کے افراد پر آس پاس تلاش کیجئے وہ مستحق افراد جو واقعی اس کے حق رکھنے والے ہیں کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ کل کو جب وہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑا نظام ایسے بچوں کی وجہ سے سدھر جائے گا